آسان درس قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ سورہ واقعہ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں 3 رکوع 96 آیتیں ہیں، 378 کلمے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اذا یہ ایک کلمہ، وقعت یہ دوسرا کلمہ، واقعہ یہ تیسرا کلمہ۔ اس طرح اگر اس کی گنتی کریں گے تو یہ 378 کلمے بنتے ہیں اور اس پوری صورت میں 1703 حروف ہیں۔ اس واقعے کو، اس سورہ واقعہ کا نام واقعہ رکھنے کی وجہ، قیامت کا ایک نام جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اس سورت کی ابھی پہلی آیت آپ نے سماعت کی کہ جس میں الواقعہ کہا گیا، تو اس مناسبت سے اس کا نام واقعہ رکھا گیا۔ اس کے فضائل میں عرض کر دیتا ہوں، کل سے اس کا انشاءاللہ ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس کی فضیلت بڑی غور سے سماعت کیجیے، یہ غنی کر دینے والی صورت بھی کہلاتی ہے۔ سنیے، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، کبھی اسے فاقہ نہیں آ سکتا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا۔ اب دیکھیے، یہ جو میں نے ابھی کہا تھا نا، غنی کر دینے والی صورت، تو حضور نے فرمایا سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے، یہ عورتوں کو سکھانی چاہیے۔ عورتیں بھی گھر میں پڑھیں اور اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ یہ صورت کی برکت سے اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث پاک سنیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لے گئے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور جب ان کا مرض وفات تھا، یعنی آپ کا بالکل موت کا وقت قریب تھا، آپ مرض وفات میں مبتلا تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ غور کیجئے کہ کیسے گناہوں سے پاک بھی ہیں، لیکن کیسے حضور کی صحبت میں رہنے والے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موت کے وقت بھی اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے، اور یہ موت کے وقت یہی ہونی چاہیے تمنا، اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے، یعنی کسی ڈاکٹر کو، طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے، یعنی جو طبیب، جو اصل اللہ ہے، تو فرمایا اسی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے، یعنی میرا وقت آخر ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ موت کے وقت اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر ہو تو کہیں کہ ہاں دے دو، لیکن نہیں، فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اب وجہ بتائی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے
وہ ہمیشہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ بتا دیا، یہ نسخہ حضور کا دے دیا کہ قرآن کی یہ سورت رات کو پڑھنی ہے تو واقعے سے وہ محفوظ رہیں گے۔ آخر میں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے یہ بات خوش کرے، یعنی جس کے دل کو یہ بات راحت دے کہ وہ اولین اور آخرین کا علم اور دنیا اور آخرت کا علم جان لے۔ اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، سنیے، کہہ رہے ہیں کہ جو اولین اور آخرین کا علم اور دنیا اور آخرت کا علم جان لے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ اسے اس صورت میں سب اللہ نے بیان کر دیا، اولین سے لے کر آخرین تک دنیا اور آخرت کا۔ تو اب آپ غور کیجئے اس صورت میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا آغاز کریں گے۔ زندگی رہی اللہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کی رضا پانے کی نیت سے اللہ ہمیں ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔